بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بچے اچانک نافرمان اور ضدی اور غلط راستے پر کیوں چل پڑتے ہیں؟ کیا واقعی قصور صرف بچوں کا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، کہیں نہ کہیں والدین کی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو بچوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ وہی بچہ جو کبھی آپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتا تھا، جو آپ کی ایک مسکراہٹ پر ہنس پڑتا تھا، آخر وہی بچہ ایک دن ضدی اور نافرمان اور ڈھیٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی وقت بدل گیا ہے؟ پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے ہی کچھ ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ہم اکثر دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر کہتے ہیں آج کل کے بچے بگڑ گئے ہیں، لیکن کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ کہیں اس بگاڑ کی وجہ ہمارے اپنے رویوں میں تو نہیں۔ یاد رکھیں، بچہ پیدا ہوتے وقت نہ برا ہوتا ہے اور نہ ہی نافرمان ہوتا ہے، وہ تو ایک صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر سب سے پہلا لفظ والدین لکھتے ہیں، اور اگر یہی ابتدا غلط ہو جائے تو پھر زندگی کی پوری کہانی بھی بگڑ سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے والدین کی ان 5 عام مگر خطرناک غلطیوں کی جو انجانے میں بچوں کو گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم روز کرتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے، آپ سے محبت کرے اور صحیح راستے پر چلے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید اس میں آپ کو اپنی اور بچوں کی اصلاح کا راستہ مل جائے۔ والدین کی یہ 5 غلطیاں جو بچوں کے مستقبل کو خاموشی سے تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 1، بچوں کو وقت نہ دینا۔ بچے صرف کھانے اور کپڑوں اور تعلیم سے نہیں سنورتے بلکہ توجہ اور محبت سے پروان چڑھتے ہیں۔ جب والدین مصروفیت کا بہانہ بنا کر بچوں سے دور ہو جاتے ہیں تو بچے باہر سے محبت تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی تلاش اکثر انہیں غلط صحبت کی طرف لے جاتی ہے۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری صرف بچوں کو پالنا نہیں بلکہ ان کے دل کو سمجھنا بھی ہے۔ جب والدین بچوں کو وقت نہیں دیتے تو دنیا انہیں وقت دینے لگتی ہے، اور دنیا ہمیشہ وہ سبق نہیں سکھاتی جو ایک ماں باپ سکھا سکتے ہیں، کیونکہ جس بچے کے جذبات کو نظر انداز کیا جائے وہ ایک دن رشتوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے وہی راستہ منتخب کرتے ہیں جہاں انہیں سنا اور سمجھا جائے، اور جہاں انہیں احساس ہو کہ انہیں وقت دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حد سے زیادہ سختی کرنا۔ کچھ والدین سمجھتے ہیں کہ سختی ہی تربیت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ڈانٹ اور مارنا اور کنٹرول کرنا بچوں کے دل میں خوف اور بغاوت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے بچے تو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر چھپا کر غلط راستے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ والدین کا بچوں کے ساتھ رویے میں اعتدال ہی بہترین تربیت کہلاتا ہے۔ بچے کبھی بھی اچانک نافرمان نہیں بنتے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اس خاموشی میں گم ہو جاتے ہیں جہاں ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی دنیا خود بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو قابو میں رکھنے کے لیے سختی نہیں بلکہ تعلق مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جس دل میں محبت ہوتی ہے وہ کبھی بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ بچوں کی غلطیوں پر صرف ڈانٹ دینا آسان ہے، لیکن ان کے پیچھے چھپی وجہ کو سمجھنا ہی اصل تربیت ہے، کیونکہ ہر غلطی کے پیچھے ایک خاموش پیغام ہوتا ہے۔ نمبر 3، بچوں کے سامنے خود غلط مثال بن کر پیش ہونا۔ بچے نصیحت سے کم اور عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود جھوٹ بولیں اور غصہ کریں اور غلط عادتوں میں مبتلا ہوں تو بچے بھی وہی کچھ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے نصیحتوں سے زیادہ رویوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں محبت اور صبر اور عزت ہوگی تو یہی خوبیاں ان کے کردار کا حصہ بن جائیں گی، اور اگر سختی اور غصہ ہوگا تو وہی ان کی پہچان بن جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ کی ہر عادت بچے کے مستقبل کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اور بچوں کے درمیان دوریاں پیدا نہ ہوں تو بچوں کو وقت دینا چاہیے اور ان کے سامنے مثبت رویے اختیار کرنا ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح پر توجہ دیں تاکہ ان کے بچوں میں بھی مثبت اثرات مرتب ہوں۔
نمبر 4، بچوں کی بات دھیان سے نہ سننا۔ جب بچے اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اور والدین انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں تو بچے آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی بات کسی اور سے شیئر کرتے ہیں، اور یہی کوئی اور کبھی کبھی ان کی زندگی کا غلط موڑ بن جاتا ہے۔ بچوں کو سنیں، ان کو قابل اعتماد سمجھیں، کیونکہ یہی ان کے دل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ نمبر 5، دین اور اخلاق سے دوری بچوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اگر بچوں کی تربیت میں دین اور اخلاق اور اچھے اقدار شامل نہ ہوں تو وہ دنیا کے اثر میں آ کر اپنی پہچان کھو دیتے ہیں۔ صرف دنیاوی تعلیم کافی نہیں ہوتی، بلکہ اچھے اور برے کی پہچان سکھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر تربیت اور اخلاق کے علم بھی انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ بچے کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، آپ جس شکل میں انہیں ڈھالیں گے وہ ویسے ہی بن جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک اور کامیاب اور باکردار ثابت ہوں تو سب سے پہلے اپنی ان غلطیوں کو پہچانیں اور انہیں درست کریں، کیونکہ بچوں کی اصلاح دراصل والدین کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے۔ والدین اگر خود اپنی اصلاح کر لیں تو بچوں کی تربیت آدھی خود بخود درست ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے وہی بنتے ہیں جو وہ ہر روز اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ والدین روزانہ بچوں کے لیے یہ ایک کام ضرور کریں۔ ہر دن کی مصروفیات میں سے صرف چند منٹ اپنے بچوں کے لیے ضرور نکالیں اور ان سے دل سے بات کریں۔ بچوں کو ڈانٹ نہیں اور نصیحت نہیں، صرف محبت کے ساتھ ان کی بات سنیں۔ ان سے پوچھیں کہ ان کا دن کیسا گزرا، کون سی چیز سے انہیں خوشی ملتی ہے اور کیا چیز انہیں اندر سے پریشان کر گئی۔ یقین کریں یہ چند منٹ بچوں کے دل میں آپ کے لیے وہ جگہ بنا دیتے ہیں جو دنیا کی کوئی چیز نہیں لے سکتی۔ بچہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے سمجھتا ہے اور میری بات سنتا ہے تو وہ کبھی بھی باہر کسی غلط سہارے کی تلاش میں نہیں جاتا۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، بلکہ خود سے یہ پوچھیں کہیں میں نے ہی ان کا ہاتھ تو نہیں چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، بچے بگڑتے نہیں ہیں، انہیں آہستہ آہستہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور وہ خاموشی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا کی بھیڑ میں نہ کھو جائے تو اسے روز یہ احساس دلائیں کہ اس کا سب سے محفوظ مقام آپ کا ساتھ ہے۔ وقت گزرنے کے بعد صرف افسوس رہ جاتا ہے، اس لیے آج ہی اپنے بچوں کو وقت دیں، کیونکہ کل شاید وہ آپ کو وقت نہ دے سکیں۔ بچے نصیحت نہیں محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور جو والدین یہ سمجھ جاتے ہیں ان کے بچے کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، روزانہ کی چند منٹ کی سچی توجہ بچوں کو گمراہی سے بچانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ آج سے ایک چھوٹا سا عہد کریں کہ چاہے دن کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، آپ اپنے بچوں کے لیے روزانہ چند منٹ ضرور نکالیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں گے اور انہیں یہ احساس دلائیں گے کہ تم میرے لیے سب سے اہم ہو۔ یاد رکھیں، بچوں کو مہنگے کھلونے نہیں بلکہ آپ کا وقت اور آپ کی توجہ اور آپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں تو پہلے انہیں عزت دینا سیکھیں، کیونکہ عزت زبردستی نہیں لی جاتی بلکہ محبت اور رویے سے حاصل کی جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت ایک دن کا کام نہیں بلکہ ہر دن کا عمل ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی توجہ ان کے مستقبل کی بڑی بنیاد بناتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ایک عادت اپنا لی تو نہ صرف آپ اپنے بچے کو گمراہی سے بچا لیں گے بلکہ اس کے دل میں اپنی ایسی جگہ بنا لیں گے جو کبھی کوئی اور نہیں لے سکے گا۔ تو آج ہی سے شروع کریں، کیونکہ کل شاید دیر ہو جائے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرمانبردار اور باکردار بنا دے، ان کے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے بھر دے اور انہیں ہر برائی اور ہر غلط راستے اور بری صحبت سے محفوظ فرما۔ اے رب العزت اللہ، ہمیں بھی ایسا صبر اور حکمت اور محبت عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ ہماری کمیوں اور غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں وہ والدین بنا دے جن سے ہمارے بچے محبت بھی کریں اور فخر بھی کریں۔ اے پروردگار اللہ، ہمارے گھروں کو سکون اور محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے اور ہماری نسلوں کو دین اور اچھے اخلاق پر قائم رکھنا۔ آمین ثم آمین۔